ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان جو اللہ پہ ایمان لایا ہے، جس نے اللہ کو ایک مانا ہے، اس پہ یہ چیزیں لازم ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں، اللہ کی صفات کون سی ہیں، تو لہذا آج ہم اسی موضوع کو آپ کے سامنے لائے ہیں تاکہ اس کی اہمیت آپ کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کو اپنے رب، اپنے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، there is no God but اللہ، اللہ ایک ہے۔ فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، there is no God but اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، نہ افعال میں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہی اس چیز کا مستحق ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہی عقیدہ توحید بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور اس بات کا عقیدہ رکھے، کنسپٹ رکھے کہ اللہ ہی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ازلی ہے، یعنی ازلی اور قدیم کے ایک ہی معنی ہے۔ باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ اور دوسروں کی زندگی بھی اسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص کے اندر آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اسی کا محتاج ہے، تمام جہان اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، صفات بھی اس کی قدیم ہیں، ابدی ہیں۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی مخلوق ہیں، پہلے نہ تھی، بعد کے اندر موجود ہوئی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، وہ کافر ہوگا۔ کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ is the creator of all things۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ چاہے ذوات ہوں، وہ افعال ہوں، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور حقیقتاً روزی پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ سب کے سب وسائط ہیں، وسیلے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، جہت سے، شکل صورت سے، حرکت و سکون سے پاک ہے۔ اللہ ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے۔ ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جب 15ویں صدی شروع ہوئی، 14ویں صدی، تو اس میں کچھ لوگوں نے اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ قربان جاؤں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی اور ان بے غیرتوں کا رد کیا۔ اور ان کو رد یوں کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسے جملے منسوب کیے تھے، ایسی چیزیں منسوب کی تھیں جس سے اللہ پاک ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جس کے اندر عیب ہو، مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہالت، بے حیائی، یہ تمام کے تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ قطعاً اور یقیناً پاک ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے سبحان اللہ، جو کہ ہر عیب سے مبرہ ہے، پاک ہے، منزہ ہے ہر عیب سے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ سبحان السبو ان عیب کذب مقبو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، 7 صفات ہیں۔ حیات ہے، قدرت ہے، اور سننا ہے، دیکھنا ہے، کلام ہے، علم ہے، ارادہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جب چاہے کسی کو زندہ کرے، جب چاہے کسی کی موت دے، وہ ہر ممکن
پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر سنا ہوگا. کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ سمیع ہے, ہر پست چیز کو بھی جانتا ہے. وہ ہر ممکن پر قادر ہے, ہر پست آواز کو بھی سنتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے. زبان, کان, یہ ہاتھ, یہ جس طرح انسان کے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے, جہت سے, مکان سے پاک ہے. وہ بصیر ہے, یعنی ہر باریک سے باریک آواز کو بھی سنتا ہے. جو خوربین سے نہیں دیکھی جا سکتی, اس کو بھی میرا رب سنتا ہے اور جانتا ہے. اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے, اللہ رب العزت کی شان یہ ہے, اللہ رب العزت کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے, اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وہ غیب و شہادہ ہے. اور فرمایا عالم الغیب و شہادہ, عالم الغیب و شہادہ بھی صرف اسی کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ارادے و مشیت کی صفت سے متصف ہے. اس کے ارادے و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرمایا اور ان میں سے اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ چند صفات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آپ بھی ضرور بے ضرور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تفصیل کے ساتھ تو پھر ضرور بے ضرور آپ بہار شریعت جلد اول عقائد کا بیان اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.